الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم دعا ہے۔ رب ذوالجلال پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں لائق عبادت اور مستحق عبادت اور بندگی کے لائق اور الوہیت کے لائق اور الہ ہونے کا حق صرف اللہ ہی رکھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ حق عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے اگر کوئی شخص کسی کی عبادت کرتا ہے اور کسی کی عبادت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ عقیدہ باطل ہے۔ اس الوہیت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ دعا اللہ سے کرنی ہے۔ انسان جب مسائل سے دو چار ہو جائے، پریشانیوں میں پھنس جائے، دکھوں میں گھر جائے، تو اپنے ان مصائب سے نکلنے کے لیے اور ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اور ان مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے صرف ایک ہی ذات کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور وہی ذات ان دکھوں کے علاج پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب وہ اپنی طلب کسی منفعت کے اصول کے لیے، کسی فائدے کے اصول کے لیے، کسی دنیاوی یا اخروی فائدے کو مانگنے کے لیے یا کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دستے دعا کو بلند کرے گا، تو یہ حق صرف رب ذوالجلال کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے عبادت کا حکم دینے کے بعد پھر اسی دعا کا حکم دینے کے بعد پھر آیت کے اگلے حصے میں اس دعا کے حکم کی تعبیر اور اس دعا کی عبادت کی تعبیر، اس دعا کے عمل کی تعبیر عبادت کے ساتھ کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اپنی کتاب میں غالباً 8 مقام پہ اپنی ذات سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر رب ذوالجلال کے ہاں کوئی عمل اور کوئی عبادت انتہائی معزز ہے اور انتہائی قابل احترام ہے تو وہ دعا کی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ سے سوال کرنا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہے، ان اللہ حیی ستیر، اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے اور پردے ڈالنے والا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور اس کے دروازے پہ دستک دے اور وہ اس کو خالی ہاتھ واپس موڑ دے۔ اس لیے
آپ دیکھیں ذرا انبیاء کی سیرت، آدم علیہ السلام سے میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو جب بھی کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، ہر ایک کے مصائب مختلف تھے دوسرے سے. کوئی بے اولادی سے دوچار تھے، کوئی قوم کے ریشہ دیوانیوں کا شکار تھے، کوئی بیماری سے لاچار تھے، اور کچھ اولاد کی نافرمانی سے پریشان تھے، کچھ قوم کے انکار سے ستائے ہوئے تھے، اور کچھ بچے کی جدائی کا غم برداشت کر رہے تھے، اور اللہ اکبر کبیرہ کچھ اللہ اکبر، یعنی ہر نبی کسی نہ کسی الگ پریشانی سے دوچار تھے، لیکن ہر پیغمبر نے دعا کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، یہ رغبت میں بھی ہم سے دعا کرتے تھے اور یہ ڈرتے ہوئے بھی ہم سے مانگتے تھے. آج کل تو بدگماش قسم کی، بدکارہ قسم کی عورتوں نے عوام الناس، مسلمان عوام الناس میں، کلمہ گو مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں یہ بات پھیلا دی، اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں. شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. اور رب ذوالجلال نے ایک نہیں 10 نبیوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، اور سورۃ انبیاء میں تو اللہ نے کہا کئی نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ وہ جماعت ہے یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور جب بھی وہ طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا، وہ ہم سے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے دست سے دعا بلند کرتے ہیں، وہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اپنے مصائب ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ اپنے دکھوں کا علاج ہم سے کرواتے ہیں. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. اللہ کہتے ہیں سارے نبی میرے در کے سوالی تھے، سب نبی مجھ سے مانگتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی آئی تو دعا کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم علیہ السلام کو پریشانی آئی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشانی آئی تو فرمانے لگے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے دکھ اور غم کا اظہار اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اور یوں گویا ہوتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو. یوسف علیہ السلام اگر اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی، اللہ جیل کی زندگی مجھے پسند ہے اور مجھے محبوب ہے اس دنیا کی زندگی سے جو فتنوں سے دوچار کر دے. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آ چھوا تو اسی رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی سیرت سے، نبیوں کے قصوں سے، رسولوں کے واقعات سے، کہ وہ کس طرح اللہ ذوالجلال کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. آج کی مجلس میں میں اپنے حبیب اور اپنے ہادی اور اپنے مرشد اور اپنے سید حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور اس کی وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس مقدمے کے بعد کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ دعا مجھ سے کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اپنے رب سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو تو اسی سے مانگو، ظاہری طور پہ مانگو تو اسی سے مانگو، چھپ کے مانگو تو اسی سے مانگو. اللہ سے دعا کرو، اپنے اللہ سے طلب کرو، اپنے اللہ سے جو مصیبتوں کو ٹالنے والا، جو دکھوں کا علاج کرنے والا، جو بڑھاپے میں بھی صاحب اولاد کرنے والا، جو 40 سال کے بعد بھی اپنے بیٹے کو باپ سے ملانے والا، جو رات کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، جب ساری تاریکیاں تیری زندگی میں جمع ہو جائیں تو وہی ذات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا رب تو بندگی کے لائق ہے، اللہ تو معبود برحق ہے،
اللہ تو مستحق عبادت ہے. اس کی توحید کے اوپر مبنی ہوئے جملہ جس میں اس کی الوہیت کا ذکر ہے، جس میں استحقاق عبادت کا بیان ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں. اطراف عبودیت، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے. یا رب تو پاک اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں، اپنی صفتوں میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں. اللہ تو کمال رکھتا ہے اپنی صفات میں. سبحانک تو پاک ہے. یہ اللہ کا نبی یہ بھی اپنے اللہ سے ان تین اندھیروں میں، ان تین لا الہ الا انت سبحانک وَالظَّنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والا جب غصے کی حالت میں چلا گیا ہم سے روٹھ کے، اور یہ خیال کیا کہ ہم قابو نہیں کر سکیں گے اور ہماری دسترس سے باہر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں اپنے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. آج دنیا کیوں بھول گئی انبیاء کے ان قصے واقعات کو، نبیوں کی سیرت کو؟ آج کوئی کسی کے در کا سوالی، اور کوئی کسی سے رحم کی اپیل، اور کوئی کسی سے قسمت کھڑے کرنے کی تمنا، اور کوئی کسی سے نظر کرم کی درخواست، اور کوئی کسی سے جھولی بھرنے کی دعا کر رہا ہے. کاش کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے اور نبیوں کی سیرت کو دیکھتے اور ان سارے مسائل کا حل اپنی کتاب میں ڈھونڈتے. آج کوئی مرنے کے بعد نیک بندے سے خوشی مانگتا ہے، کوئی غمی مانگتا ہے، کوئی کرم مانگتا ہے، کوئی اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دکھوں کا علاج مانگتا ہے، کوئی غم کا ٹالنے کا مطالبہ کرتا ہے. اور قرآن میں رب کہتا ہے او بندو دعا مجھ سے کرنی ہے، مانگنا مجھ سے ہے، دروازہ میرا کھٹکھٹانا ہے، دکھوں کا علاج میں کرنے والا ہوں. اور اپنی کتاب میں اعلان کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محمد کریم جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو انی قریب، میں قریب ہوں. آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے دعا کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، کسی مردہ کی، زندہ کی، پتھر کی، سورج کی، چاند کے واسطے لوگ پکڑتے ہیں، اور رب کہتا ہے انی قریب، اور میں واسطہ ڈھونڈتا ہوں. اور میں رب کے لیے مثالیں دیتا ہوں کہ افسر سے ملنے کے لیے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، وزیر کو ملنے کے لیے مشیر کو ملنا پڑتا ہے، اور اس ذات کے لیے جس کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں، اس ذات کے لیے جو کامل اپنی صفات میں، جو کامل اپنے سننے میں، جو کامل اپنے دیکھنے میں، جو کامل اپنے علم میں، جو کامل اپنے اللہ اکبر کبیرہ قدرت میں، اس کامل کے لیے ناقص لوگوں کی مثالیں لوگ پیش کرتے اللہ کی توہین کرتے ہیں، اور خالق کے لیے مخلوق کی مثالیں بیان نہ کرے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس کی مثل کوئی نہیں. بندوں کی، محتاجوں کی، اور زندگی موت کے محتاج، اللہ اکبر، بیمار لوگ جو دنیا سے چلے گئے، محتاج لوگوں کی مثالیں اس غیر محتاج کے لیے، اس غنی کے لیے، اس بے پرواہ کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے دینا جائز نہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کے یہ جملے سننے کے بعد کہ کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک کوٹھے سے تشبیہ دیتے ہیں جو اپنی کتاب میں کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ اپنے سے مانگنے والے کی دعا کو، سوال کرنے والے کے سوال کو، پکارنے والے کی پکار کو، مانگنے والے کی مانگ کو، طلب کرنے والے کی طلب کو جب بھی اس سے پکارتا ہے، جس گھڑی پکارتا ہے، جس لمحے پکارتا ہے، جس عمر میں پکارتا ہے، زندگی میں پکارتا ہے. اللہ اکبر. اللہ زندگی میں کسی مرحلے پہ پکارتا ہے، بچے بوڑھے بیمار کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، دور نزدیک سے سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے. اللہ اکبر. صحت مند بیمار کی سنتا ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ، وہ مالک الملک ہر ایک کی، ہر لمحے کی، ہر وقت کی، ہر مخلوق کی ہر طلب کو پورا کرنے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے.
آج مجھے بھی اپنے حبیب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اور اپنے سید اور اپنے محبوب نبی کی تعلیمات کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے اسی انداز سے اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا. مسند احمد کی صحیح ابن حبان کی، اور یہ حدیث میرے عزیزو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود جس کو روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود ان عظیم صحابہ میں سے ایک، عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب، یہ صحابی رسول ہیں. ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے اور کوفہ میں بسنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ پر ایمان لانے والے، صحبت کا مقام اور درجہ ان کو حاصل ہے. 32 ہجری میں اس دنیا سے روانہ ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ مشہور ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے ایک ہے. اور یہ قضاء اور بیت المال کی ذمہ داری صحابہ کرام کے ادوار میں ان کے پاس رہی، اور یہ وہ عظیم صحابی تھے. حضرت علی کہتے ہیں لو کنت معمرا احدا من غیر مشورۃ، اگر بغیر کسی مشورے کو، اگر بغیر کسی کے مشورے کے اگر کسی شخص کو ذمہ داری میں سونپنا چاہوں تو میں ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود کو ذمہ داری عطا کروں گا اور اسے امیر بناؤں گا اور اس کو ذمہ داری دوں گا. یہ وہ عظیم صحابی تھے، صاحب الوسادت والعداوت والنائل. نبی کریم کا جوتا اٹھا کے چلتے، آپ کا تکیہ اٹھا کے رکھتے، آپ کو لوٹا پیش کرتے، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے. یہ ان بڑے علماء میں سے، علماء صحابہ کرام میں سے، امت کے فقہاء میں سے ایک اور السابقون الاولون میں سے ایک، جن لوگوں کو اولین اسلام میں، اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، السابقون الاولون کے زمرے میں سے ہے. بڑے ہی قابل آدمی تھے. بدر میں اور اس کے بعد باقی جنگوں میں شریک ہوئے. دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے، ہجرت حبشہ بھی، ہجرت مدینہ میں بھی. اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے شاگردوں کی ایک لمبی تعداد موجود ہے. کتب حدیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے. حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سابقون الاولین میں سے تھے. ان کے بے شمار مناقب ہیں اور ان کا مقام ہے. اور یہی وہ عظیم صحابی ہے جو ابو جہل کو قتل کرنے والے ہیں جنگ بدر کے اندر. اس جنگ کے اندر بھی شریک تھے. بڑے نحیف قسم کے، دبلے پتلے قسم کے آدمی تھے، ہلکے پھلکا جسم ان کا تھا. ایک دن مسواک توڑنے کے لیے جو ہے نا وہ درخت کے اوپر چڑھے اور ان کی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کے صحابہ کرام ہنسنے لگے. فرمایا اتذکون من دقت ساقیہ، تم اس کی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو. قیامت کے دن ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی ہوگی، دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ ہوگا. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی بھاری نکلے گی. ہی اثقل فی المیزان من احد، یہ احد سے بھی بھاری نکلے گی قیامت کے دن جب نیکیاں تلے گی. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا وہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ما ترک بعدہ مثلہ، اس نے اپنے جیسا کوئی شخص اپنے بعد نہیں چھوڑا. صحابہ کرام ان کی تعریف اور توصیف کرتے تھے. بڑے خوش اخلاق تھے اور بڑے ہی تعلیم دینے والے معلم تھے. ساتھیوں شاگردوں کو سکھاتے تھے. ان کی مجلس بڑی خوبصورت رہتی تھی اور دین کی خدمت کرتے ہوئے یہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی جلتی سیرت، اللہ کے نبی کے سنت اور طریقے سے ملتی جلتی زندگی گزار کے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور گھر سے نکلتے ہوئے وہی کام کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کرتے. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم او حزن، کسی انسان کو اگر پریشانی آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے یا غم آ جائے،
اور وہ اپنے غم اور پریشانی میں یہ دعا کرے. آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی سے دو چار، کسی نہ کسی مصیبت سے ہم گئے. اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے کسی نہ کسی شخص کو، لیکن ان دکھوں کا علاج اور ان پریشانیوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے دعا کرنے میں بتایا ہے. فرمایا کسی کو کوئی پریشانی آ جائے، مستقبل کی پریشانی، مستقبل کے حالات کی، اولاد کے مستقبل کی تعلیم کی، نئی نوکری کی، سروس کی، رزق کی، معاملات یا پچھلی زندگی کے اوپر اسے غم ہے، ہم کہتے ہیں آئندہ پریشانی کو، اور غم کہتے ہیں پچھلی پریشانی کو. اگر کسی کو کوئی دکھ پریشانی آ جائے تو پھر وہ اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم اولک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی. جب یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو، غم کو، پریشانی کو، دکھ کو، مصیبت کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں. دعا بڑی عظیم ہے، ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے. عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کسی کو بھی غم و پریشانی آئے اور دکھ آئے اور وہ اپنے ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے بلند کر لے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں. عبودیت کا اعتراف، اللہ کے سامنے غلامی کا اظہار کرے، بندگی کا اظہار: اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، اللہ میں تیرے حکم کا تابع ہوں. اللہم انی عبدک، اور اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. جس خالق نے وجود دیا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں پانی کے بوند سے بہترین صورت میں تبدیل کیا ہے، جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ رب. اعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اس کی بندگی کا اظہار کرو، اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لو، اس کے در کے فقیر بن جاؤ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. اور اللہ کے نبی نے یہی سکھایا: اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا محتاج ہوں. اللہ تو غنی ہے، تو صمد ہے، تو بے پرواہ ہے، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو قادر مطلق ہے. اللہ میری جان تیرے ہاتھ میں ہے. اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ کے نبی نے سید الاستغفار کے اندر بھی یہی بات سکھائی تھی: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اللہ تو میرا رب اور تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری بندی، ہم سب عاجز. یا اللہ ہمیں ہماری ذات کی نفی ہے، ہماری کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہماری دولت کا، نہ ہماری ذہانت کا، نہ ہمارے حسن کا، نہ ہمارے خاندان کا، نہ ہماری اللہ اکبر قبیلے کا. اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک، اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے،
میں بندھا ہوا ہوں تیرے حکم کا، میرا کوئی اختیار نہیں. ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک، میرے اس 5 فٹ کے جسم میں تیرا حکم چلتا ہے، میں تیرے حکم کے تابع ہوں، تیرے کونی حکم کے بھی تابع ہوں، تیرے شرعی حکم کے بھی تابع ہوں. جو میرے جسم پہ نافذ کرنا چاہتا ہے یا رب میں تیرا حکم مانتا ہوں. قضا قدر کے فیصلے ہوں، تقدیر کے فیصلے ہوں، جسم کو نقصان کے فیصلے ہوں، جسم کی راحت کے فیصلے ہوں، مالی نقصان کے فیصلے ہوں، جسمانی بیماریوں کے فیصلے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ماذن فی حکمک، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے. ناصیتی بیدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیرے حکم کا تابع دار ہوں، میں تیرے سامنے جھکنے والا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مجھے کنٹرول کرنے والا، مجھے چلانے والا، مجھے توفیق دینے والا، مجھے ہمت دینے والا اللہ تیری ذات ہے. ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک، تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل کے اوپر مبنی ہے، میں تیرے کسی فیصلے سے نالاں نہیں. تو نے میرے لیے نفع کا فیصلہ کیا، میں پھر بھی راضی ہوں. تو نے میرے لیے نقصان کا فیصلہ کیا، میں پھر بھی راضی ہوں. تو نے مجھے عزت عہدہ مال دیا، میں پھر بھی راضی ہوں. تو نے مجھے نقصان سے دوچار کیا، میں پھر بھی راضی ہوں. عدل فی قضاؤک، تیرے فیصلے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے. تو ظالم نہیں ہے، تو عادل ہے. تیرے جو فیصلے میرے جسم پہ ہوئے ہیں، میرے مال پہ، میری اولاد پہ، میری دولت پہ، میرے دھن پہ، میرے عہدے پہ، میری زندگی میں تیرے 2 فیصلے بھی اترے ہیں، تیرے فیصلے عدل کے اوپر مبنی ہیں. ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک. یہ اعتراف کرنے کے بعد عبودیت کا، بندگی کا، محتاجی کا، اس کے سامنے جھکنے کا، اس کے در کے فقیر ہونے کا. اور یہ نبیوں کا طرز عمل ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انبیاء کا طرز عمل ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا کے پیش کرنا، اس کے سامنے گرا کے پیش کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو رسوا بنا کے پیش کرنا. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ ہم نے ظلم کیا، اللہ ہم نے حکم توڑا ہے، اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی تیرا واجب ادا کرنے میں، تیرے فرض کو پورا کرنے میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اعتراف بالعبودیت، اللہ کے سامنے بندگی کا اعتراف، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کی ربوبیت کا اعتراف. ربنا، اس لیے آپ دیکھیں گے ہر نبی کی دعا کے سامنے ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب. جب آپ نے رب مان لیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. سورج پہ، چاند پہ، ہوا پہ، پانی پہ، زندگی پہ، موت پہ، خوشی پہ، غمی پہ، اولاد پہ، بیٹے پہ، بیٹیوں پہ، بیماری پہ، صحت پہ کنٹرول کس کا ہے؟ صرف اللہ کا کنٹرول ہے. جب آپ ربنا کہتے ہیں، ربنا کہتے ہیں، آپ اعتراف کرتے ہیں ہمارا رب ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اس کائنات میں پیدا کرنا بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کائنات میں نظام بھی اسی کا چلتا ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے، فیصلہ بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار فیصلہ بھی اسی کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. یہ اعتراف ہے ربوبیت کا. اور پھر اس کے بعد عاجزی کا احساس. اور یہاں بھی اس دعا کے اندر نبی کریم نے یہی سکھایا ہے، بندگی کا اظہار، پھر اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور حکم کا نفوذ کا اظہار، اس کی ربوبیت کا اعتراف. اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا سٹیپ جو دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے. آج مردوں کے واسطے، زندوں کے واسطے، بڑوں کے واسطے، چھوٹوں کے واسطے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دعا قبول ہوگی. ہم نے اپنے حبیب کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، جس سے دعا قبول ہونی تھی، جن جملوں سے، جن کلمات سے، جن الفاظ سے جو پیارے حبیب نے سکھائے تھے، آج ہم نے وہ جملے چھوڑ دیے ہیں. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے. دعا کی قبولیت کے
اسباب میں سے ایک سبب اور دعا کے اندر جائز واسطے کی صورتوں میں سے ایک صورت اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا، اس کی صفتوں کا واسطہ دے کے دعا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے، وہ رب رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ منان بھی ہے، وہ حنان بھی ہے، وہ حسین بھی ہے، وہ جمیل بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے۔ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کے، کیا صفتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے، وہ علی بھی ہے، وہ بلند بھی ہے، وہ عظمت والا بھی ہے۔ مجھے اور آپ کو احساس نہیں اسی عظمت کا، اس کے ناموں کا، اس کی صفتوں کا۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، ان ناموں کا واسطہ دے کے اس سے دعا کیا کرو۔ آئیے میرے آپ کے نبی وہ طریقہ بتاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اپنی کتاب میں، میرے بندے مجھ سے مانگ تو میرا نام ذکر کر کے مانگ۔ یا رب تجھے تیری الوہیت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہے، تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے الہ برحق ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے علم کا واسطہ ہے، تجھے تیرے علم کا واسطہ ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی دعا کرے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، کوئی اپنے حبیب کے طریقے کے اوپر عمل کرے تو صحیح۔ قرآن ضابطہ دیتا ہے، پیارے نبی اس ضابطے پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ اپنی سیرت میں، اپنے الفاظ میں، اپنی سنت میں بیان کرتے ہیں کہ مانگنا کس طرح ہے، نام کا واسطہ کس طرح دینا۔ آئیے اس دعا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے کی وضاحت ان الفاظ میں کی، اسألوک بکل اسم ھو لک۔ پیارے نبی سکھاتے ہیں تجھے مجھے، ہم نے اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کے ہم نے ان لوگوں کے واسطے جن کا سننا بند ہو چکا تھا، جن کا دیکھنا اللہ نے چھین لیا تھا، جن کی زندگی اللہ نے واپس لے لی تھی، جن کا سننا محدود تھا، جن کا دیکھنا محدود تھا، ہم آج ان کے واسطے، ان کے زندگی کے بعد، مرنے کے بعد، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کا نظام اتنا تکڑا ہے، اس کا مرنے کے بعد بھی سماج اتنی تکڑی ہے کہ میری درخواست یہاں سے بغداد تک وہ سننے پہ قادر ہے، مرنے کے بعد بھی سنتا ہے۔ مرنے والے کا نظام مرنے کے بعد اتنا قوی اور مضبوط ہے، وہ یہاں سے لاہور تک سنتا ہے، وہ یہاں سے امام بڑی پنڈی تک سنتا ہے، وہ یہاں سے اللہ اکبر سخی سروا تک اس کا نظام مرنے کے بعد بھی ایکٹیو ہے۔ اور میرے رب کا نظام ہم سمجھتے ہیں اتنا کمزور ہو چکا ہے، یہ ندہ مسلمان جن کو شرم نہیں آتی یہ جملے بولتے ہوئے، میرے رب کا نظام اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ اس کو واسطے کی ضرورت، جو فوت ہو چکا ہے، جس کی روح نکل چکی ہے، جس کی جان قبض ہو چکی ہے، جس کا سننا بند ہو چکا ہے، جو جب سو جائے تو نہیں سن سکتا، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے بغداد تک جانے کے لیے بیچ میں ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، ایک سٹاپ، دوسرا سٹاپ، تیسرا سٹاپ، یہاں تک لاہور والے کو سنوانے کے لیے بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطے کی طلب نہیں ہے، وہ بغیر واسطے کے سنتا ہے لاہور والا۔ اور میرا رب، میرا علیم رب، میرا عظیم رب، میرا سمیع رب، میرا کریم رب، میرا اللہ اکبر کبیرہ، دور نزدیک سے سننے والا، ہر ایک کی سننے والا، ازل سے ابد تک سننے والا، جو حی لا یموت ہے، اس کو سنانے کے لیے مجھے واسطے کی ضرورت ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ ایسے بندے کو لینا لے اپنی لپیٹ کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کا یوں تعارف کرواتا ہے کہ رب سے مانگنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کے لیے کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، جو اللہ کے لیے، اس کامل رب کے لیے ناقص لوگوں کی مثالیں بیان کر کے اللہ سے لوگوں کو بیگانہ کرتا ہے، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور ایک طرف میرے نبی ہیں جو بتاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی کیا سکھاتے ہیں؟ اور میرے امتی مانگ اللہ سے یوں مانگ، اس کی ربوبیت کا اعتراف کر کے، اس کی قدرت کا اعتراف کر کے، اس کی عظمت کا اعتراف کر کے، اپنی بندگی فقیری کا اعتراف کر کے مانگ اللہ سے، اسألوک بکل اسم ھو لک، میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، اسألوک بکل اسم ھو لک، میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرا نام ہے، اسألوک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، جو تو نے اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو تیرا نام جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، سمیت بہ نفسک،
جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، نبیوں کو، نیک بندوں کو، صالحین کو، ملائکہ کو، جو تو نے سکھایا ہے، علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک، تیرے ناموں کی تیسری کیٹیگری جو تو نے کسی کتاب میں نازل کیا ہے، تورات میں اتارا، یا انجیل میں اتارا ہے، یا زبور میں اتارا ہے، یا آخری کتاب قرآن میں اتارا ہے، یا صحف ابراہیم اور موسیٰ میں اتارا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا پھر چوتھی قسم تیرے ناموں کی، کیا اس کے نام بے شمار؟ یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، نہیں، 99 ناموں کی ایک فضیلت ہے، اور اس کا ایک، اس کے اوپر جو انہیں گنے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے مخصوص 99 ناموں کی فضیلت ضرور ہے، لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، ان گنت ہیں، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اور جو تیرے علم میں تیرا نام اوستاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر تیرے علم میں وہ تیرا نام ہے جس کا تجھے پتہ ہے، نہ کتاب میں اترا ہے، نہ مخلوق کو علم ہے، نہ کسی کے اوپر اس کو نازل کیا ہے، لیکن تیرے علم میں تیرا نام ہے، تیرے علم میں تیرا نام ہے۔ اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ ہے، اللہ تجھے اتنے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ تجھے اتنے ناموں کا واسطہ ہے۔ میری اب طلب ہے، میری یہ درخواست ہے، میری یہ دعا ہے، میری یہ مانگ ہے۔ مانگ کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، تو قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ جس طرح موسم بہار میں پھول نکلتے ہیں، کلیاں نکلتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، مختلف رنگ نظر آتے ہیں، ماحول پہ رونق آتی ہے، زمین پہ تازگی آتی ہے موسم بہار پہ، درخت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں موسم بہار میں۔ یا رب اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، اس کی تلاوت کو، اس پر عمل کو، اس کے تدبر کو، اس کو پڑھنے بعد مجھے رونق مل جائے، اس کے پڑھنے سے وہ نور عطا کر جس نور سے میرا سینہ منور ہو جائے، جس سے میرا سینہ کھل جائے۔ یا اللہ اس نور سے میرے سینے کو منور کر دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، میرے سینے کو نور بن، میرے سینے کا نور بنا دے اس قرآن مجید کو۔ وجلاء حزنی و ذہاب ہمی، یا رب اس قرآن کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے تدبر سے، اس پر عمل کرنے سے تو میرے غموں کو دور کر دے، میری مصیبتوں کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا اللہ سے کرتا ہے ان ناموں کے ساتھ، ان صفتوں کے ساتھ، ان ناموں کا واسطہ دے کے اور نام کا واسطہ دے کے دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کے چانس بڑھتے ہیں۔ نبی کریم دعا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مکروب آدمی، مصیبت میں پھنسا ہوا آدمی اللہ سے دعا کرے۔ جب آپ کو پریشانی آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، آپ دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، میں تیری رحمت کو طلب کرتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے آپ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا دعا کرا تھا، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو صمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو نے کسی کو جنا نہیں، اللہ تو کسی سے جنا نہیں گیا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان تغفر لی ذنوبی، ان تغفر لی ذنوبی، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے آپ کے حبیب نے یہ دعا سنی، یہ جملے سنے، صفات کے یہ الفاظ سنے، اللہ کی توحید پر مبنی یہ کلمات سنے، فرمایا قد غفر لہ، قد غفر لہ، اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری طلبیں، میری دعائیں، میری تمنائیں پوری ہو جائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، تو پھر آئیے اپنے نبی سے اس طرح جو دعا آپ کے نبی نے سکھائی ہے، اس طرح اپنے اللہ سے اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا، اور اپنے غمی کو خوشی میں تبدیل کرنا ہے تو یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔